الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود پاک پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اب مسئلہ یہ سن رہے تھے کہ روزے کی حالت میں جو انجیکشن وغیرہ لگوانے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، تو ہم نے یہی سنا کہ روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹا، انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب انشاءاللہ تھوڑی بہت اس کی مزید وضاحت ہم سن لیتے ہیں، اور اصول اور ضابطہ یہی ہے کہ کیونکہ انجیکشن جو ہے وہ معدے تک نہیں پہنچتی، یا انجیکشن کے جو ذرات ہے وہ معدے تک نہیں پہنچتے، اس وجہ سے جو ہے وہ روزہ جو ہے نہیں ٹوٹا۔ اور اگر کوئی انجیکشن جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ معدے پر ہی لگایا جائے، بالفرض ایسا ہو کہ معدے پر ہی اور اس کے ذرات معدے تک پہنچے، تو پھر ایسی صورت میں روزہ ٹوٹتا ہے، ورنہ جو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن عموماً جو انجیکشن ہوتے ہیں وہ نس وغیرہ میں لگائے جاتے ہیں، اور اس کے جو ذرات ہیں نا وہ معدے تک جو ہے وہ نہیں پہنچتے۔ تو شہزادہ اعلیٰ حضرت مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مولانا محمد مصطفیٰ رضا نوری رحمت اللہ تعالی علیہ لکھے ہیں، فی الواقع انجیکشن سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، مطلب روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ انجیکشن سے دوا جوف میں نہیں جاتی، پیٹ کے اندر جو ہے وہ معدہ کے اندر جو ہے وہ یہ دوا نہیں جاتی۔ انجیکشن ایسا ہی ہے جیسے سانپ نے کاٹا، بچھو نے کاٹا، جیسے اس کے دانت یا دم جوف میں نہیں جاتی یعنی پیٹ میں نہیں جاتی اور روزہ فاسد نہیں ہوتا، ایسے ہی انجیکشن کا بھی یہی حکم۔ فقیہ اعظم مفتی نور اللہ نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، اگر کوئی ٹیکہ جوف یعنی پیٹ میں کیا جائے، یعنی سوئی جوف تک پہنچا کر دوائی جوف میں ڈالی جائے، تو ایسا ٹیکہ ضرور مفسد صوم ہوگا، یعنی اس سے روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ یوں ہی جوف تک پہنچنے والی کسی اصلی راستے، حلق، کان، ناک اور اسی طرح مبال مراد کے اندرونی حصے میں یا دماغ میں حسب دستور سوئی کے خود ساختہ راستے سے دوائی پہنچانا بھی مفسد ہے، مطلب اس سے بھی روزہ جو ٹوٹ جائے گا۔ دماغ اور اصلی راستوں کے اندرونی حصے بھی جوف ہی کے حکم میں ہے، اسی لیے ان راستوں کے خلائے پیٹ سے ملے ہوتے ہیں، اور دماغ اور جوف کے مابین بھی چونکہ قدرتی راستہ ہوتا ہے، تو جو چیزیں دماغ میں پہنچی وہ جوف میں بھی پہنچ جاتی ہے، لہٰذا دماغ اور اصلی راستوں کے اندرونی حصے جوف کے کونوں کی طرح ہیں۔ ایسے ہی عام ٹیکے جس میں دوائی جوف اور دماغ تک بذریعہ سوئی نہیں پہنچتی بلکہ سوئی رہتی ہی جوف سے بالائی یا زیرین حصوں میں، روزہ جو فاسد نہیں ہوتا، کما مرہ ولا ایدن، اسی طرح جو گزرا۔ اچھا، فیض رسول میں فتاوی فیض رسول میں تحقیق یہ ہے کہ انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹنا چاہیے، رگ میں لگایا جائے یا گوشت میں لگایا جائے، گوشت میں انجیکشن لگایا جائے یا رگ میں، اس سے جو روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ فتاوی فیض رسول۔ اسی طرح فتح القدیر کے اندر بھی ہے، یعنی روزہ وہ چیز توڑتی ہے جو کسی منکس کے راستے جسم میں داخل ہو، جیسے مدخل یعنی منہ، ناک وغیرہ، اور مخرج یعنی پاخانے کا مقام وغیرہ، بسام کے ذریعے داخل ہونے والی چیز روزہ جو ہے وہ نہیں توڑ صحیح۔ روزہ توڑنے والی جو باقی جو وجوہات ہے وہ انشاءاللہ ہم پڑھتے رہیں گے۔ اسی طرح ٹوتھ پیسٹ جو کیا جاتا ہے، تو آیا اس سے جو روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ تو روزے کی حالت میں ٹوتھ برش کرنا اگرچہ ناجائز اور حرام نہیں، مگر بلا ضرورت صحیحہ مکروہ ضرور ہے۔ سید اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اسی طرح کے سوال کے جواب میں کہ منجن ناجائز اور حرام نہیں، جبکہ اطمینان کافی ہو کہ اس کا کوئی جز حلق میں نہ جائے گا، مگر بے ضرورت صحیحہ قرات ضرور ہے۔ در المختار کے اندر ہے، روزے دار کو کسی چیز کا چکھنا مکروہ ہے، چونکہ ٹوتھ برش میں زیادہ امکان ہے کہ کوئی جز اندر چلا جائے گا، اسی لیے روزے کی حالت میں اس سے ضرور اعتراض کیا جائے، مطلب ضرور جو ہے اس سے بچا جائے، روزے کی حالت میں جو ٹوتھ برش نہ کیا جائے۔ حلق تک جو ہے وہ اس کے ذرات پہنچنے کا کبھی امکان ہوتا ہے، بہتر یہ کہ روزے کی حالت میں جو نہ کیا جائے۔ باقی مسواک وغیرہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں، اگرچہ جاگ والی مسواک ہو، مسواک جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ رسول کریم علیہ السلام سے روزے کی حالت میں مسواک کرنا جو ہے وہ ثابت بھی ہے، کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، عصر کے بعد بھی کر سکتے ہیں، ظہر کے بعد بھی کر سکتے ہیں، کسی نماز کے بعد بھی جو وہ کر سکتے ہیں، اس میں جو کوئی حرج نہیں ہے، مسواک کر سکتے ہیں۔ ہاں، لیکن اگر کسی نے جو مسواک کا جو ریشہ ہے وہ اتنا زیادہ چبایا یا جو ہے وہ حلق میں جو چلا گیا تو روزہ اس سے بھی ٹوٹ جائے۔ مسواک کرنی ہے وہ بھی احتیاط کے ساتھ کرنی ہے کہ اس کا کوئی ذرہ وغیرہ جو حلق میں محسوس جو ہے وہ نہ ہو، اگر ہوا ایسا تو پھر بھی مسواک ہو، کوئی بھی چیز ہو، روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان المبارک کے اور زیادہ قریب فرمائے اور خیر و عافیت کے ساتھ تمام روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے نبی